کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان نے پکارا، مولائے قمبر، آقائے ابو ذر، داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، کعبے کے اندر، ہم سب کا رہبر، ہم سب کا رہبر، دم مست قلندر، دم مست قلندر، آقا نے بولا میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا۔ تفسیر قرآنی، تنویر نورانی، میرا دل بھر جانی، شبنم میں شرارہ، ڈوبو تو کنارہ، ہمیں دے دو سہارا، شبنم میں شرارہ، ڈوبو تو کنارہ، ہم سب نے پکارا، ہمیں دے دو سہارا۔ میری نس نس بولے، میرا نین نین بولے، میری دھڑکن بولے، میری درپن بولے۔ اب ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ نعرہ حیدری، عشق کی محبت، عشق کی محبت، بستی بستی قریہ قریہ۔ ان اشعار کے ساتھ اس روح ایمان کانفرنس میں شہزادہ غوث اعظم کی آمد ہوتی ہے کہ اہل سنت کی یہ انمول کلی لگتے ہیں، باپ ہیں جن کے ولی بیٹا ولی لگتے ہیں۔ سن لیجئے، شمس تبریز اور پوری کمیٹی گواہ ہے، جس گھر میں حضرت کو رکایا گیا، علامہ علاء الدین صاحب، قیامت کی تپش تھی، مگر چہرے پر شکن نہیں آئی کہ گرمی ہے کہ کیا ہے۔ دنیا کا کوئی موجودہ وقت کا پیر ہوتا 5 اسٹار ہوٹل میں رکنا چاہتا، مگر واہ رے امین القادری، تجھ پر کفیل امبر کی اولادیں قربان ہو جائے۔ وہی سادگی، وہی رنگ کہ اہل سنت کی یہ انمول کلی لگتے ہیں، باپ ہیں جن کے ولی بیٹا ولی لگتے ہیں۔ منکرو، انہیں شجرہ بتانے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو چہرے سے ہی اولاد علی لگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وگر ذوی الاحترام، ذوی الاحتشام، باصفا علماء کرام، شورائے اسلام، لا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامہ کروں شہاب، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سبو والا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل روح ایمان کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور تمام اہل سنت، اہل اسلام، اہل ایمان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ روح ایمان کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے۔ تو میرے امام ایمان کی روح بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح ایمان ہے، ایمان کی جان، ایمان کا ایمان، مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہی ایمان کی جان ہے، روح ایمان ہے، روح کائنات ہے۔ یاد رکھنا آج کے اس پرفتن دور میں اگر اپنے بچوں کا اپنا عقیدہ اور ایمان بچانا ہے تو اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دو، اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کی شمع کو روشن کر دو، اس لیے کہ یاد رکھنا ہر دور میں مسلمان اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، اگر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والوں نے کشتیاں جلائی ہے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے سیاسی سورسز بڑے مضبوط تھے، ان کو اپنے بازوؤں پر گھمنڈ تھا، ان کو اپنی طاقت پر اعتبار تھا، نہیں، بلکہ اللہ اکبر جہاں طاقت جواب دیتی ہے وہاں عشق رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، وہاں عشق کھینچ کر کے لے کے جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا طاقت والے شکست کھاتے نظر آ گئے مگر عشق والوں نے کبھی شکست نہیں کھایا، ورنہ آپ دیکھ لیں بدر میں 1000 مکے سے جو آئے تھے وہ طاقت لے کر آئے تھے اور 313 عشق مصطفیٰ کے ساتھ آئے تھے، طاقت والے ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ کربلا کے اندر 22,000 طاقت لے کر آئے تھے اور 72 عشق کی تصویر بن کر آئے تھے، دیکھتے چلے جائیں 22,000 ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم اب بھی بلند ہو رہا ہے۔ آج مسلمان سوچتا ہے، آج مسلمان غور کرتا ہے کہ مولانا حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں دھواں اٹھ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، کٹی پٹی لاشیں اللہ اکبر انسان کے لیے دعوت عبرت بن رہی ہے، کہیں پر آبرو کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر ضمیر کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر روٹی کے لیے مسلمان ترس رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے جرمنی کی خاک چھان کر کے یہ کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یقین جانے جب تک ہمارے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن رہے گی، عشق مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں مٹا سکی ہے نہ مٹا سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں غلام بنا سکی ہے نہ غلام بنا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو غلام نہ ہو اسی کو غلام بنایا جاتا ہے، جو پہلے سے غلام ہو اس کو کون غلام بنا سکتا ہے؟ بازار مصطفیٰ میں اپنے وجود کو بیچ دو، دنیا کی کوئی طاقت خرید نہ سکے گی۔ اس لیے اللہ اکبر، اب محبت رسول کا دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، دو باتیں پیش کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ میرے بھائی جب محبت رسول ہے تو آپ مجھے بتائیں حضور کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے جوانوں کو کیا پتا ہے؟ ہیروں کے بارے میں تو پتا ہے کہ اس کی بیوی مسلمان تھی یا کوئی اور، کس خاندان سے تھی، کس قبیلے سے تھی، اس کا نسب کیا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اپنے نبی کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں، حضور کے شہزادے کتنے ہیں، حضور کے والدین کریمین کی شان کیا ہے، حضور کے دادا دادی کی شان کیا ہے، حضور کے چچاؤں کی شان کیا ہے، حضور کی پھوپھیوں کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی سوچا بھی حضور کی صبح کیا ہے، حضور کی شامیں کیا ہے، حضور کی راتیں کیا ہے، حضور کے دن کیا ہے، حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری جوانی کیسی تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی
تبلیغ کس انداز سے انجام دی، بتائیں اس کے متعلق ہمیں پتہ ہے، اس کے متعلق خبر ہے؟ معاذ اللہ اگر کوئی ہمیں روک کر کے پوچھ لے بتاؤ تم اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو معاذ اللہ میری قوم کا جوان درجنوں گانے تو سنا سکتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو بتاؤ ایمان چھیننا لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوگا؟ تو یاد رکھنا عشق کے لیے محبوب کے بارے میں کچھ معلومات تو ہونا چاہیے، عشق کے لیے جس سے پیار کرتے ہو اس کے متعلق کچھ پتہ تو ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس روح ایمان کانفرنس میں میں آپ کے سامنے کچھ ان اوراق کو الٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے آقا تھے کیسے، ہمارے محبوب تھے کیسے، مصطفیٰ جان رحمت کا انداز کیسا تھا، ان کا انداز زندگی کیسا تھا۔ اس لیے کہ یاد رکھنا جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے اداؤں کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت ہی سے سیکھ لیجئے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا، اگر خوش ہوتے تو خوشی میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتے، اگر غمگین ہوتے تو غموں میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتے۔ سنیو امام احمد رضا کا نام تو یاد ہے، امام احمد رضا کا کام کیسے بھول گئے؟ اللہ اکبر، خوشیوں میں ڈھول بجاتے ہو، ناچتے ہو، نچواتے ہو، اور غموں کے اندر ماتم کرتے ہو۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ امام اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا اگر خوش ہو جاؤ، انسان خوشی میں واہ واہ کرتا ہے، خوشی میں واہ واہ کرتا ہے۔ دیکھو اپنے امام کو جب خوش ہوئے تو نہ نوابوں کی واہ واہ کی، نہ بادشاہوں کی واہ واہ کی، نہ لیڈروں کی واہ واہ کی۔ جب خوش ہوئے تو کہتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خوش ہو رہے ہیں تو بھی محبوب کا ذکر کر رہے، اور جب غمگین ہو رہے تو کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ گھر میں سگا بھائی انتقال کر گیا، گھر میں سگے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا حسن بریلوی اللہ اکبر اپنے بڑے بھائی سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ بولو میت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ میت ہوتی ہے اور شاعر ہے تو مرثیہ لکھتا ہے، لیکن وار امام گھر میں میت ہوئی ہے، مرثیہ نہیں لکھا، بھائی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ قلم اٹھایا تو بھی نبی کا ذکر لکھا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور پھر کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے نبی سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کر لو، غم ہو یا خوشی، حالات کیسے ہی ہو، حضور کا ذکر کرو، حضور کا تذکرہ کرو، حضور کے ڈنکے بجاؤ۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ سنیو، جتنا عشق کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا، مگر حضور علیہ السلام کا ذکر جتنا ہم کم کرتے ہیں اتنا کم بھی کوئی نہیں کرتا۔ اگر ہم کثرت سے ذکر مصطفیٰ کرتے تو یہ قوم کو کیوں اللہ کے رسول کے بارے میں معلومات کم ہوتی؟ حضور کا ذکر کثرت سے کرو، حضور علیہ السلام کی سیرت کثرت سے بیان کرو، اور پھر کمی کیا ہے وہاں؟ حضور کی زندگی پر جتنا لکھا گیا ہے اتنا زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جتنا بولا گیا ہے اتنا کسی پر بیان نہیں ہوا۔ بس آج ہماری قوم نے ان کا ذکر کرنا کم کر دیا۔ اسی لیے مصیبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آئیے اپنی آقا کا ذکر کیسے کریں، اپنے بچوں کو کیسے بتائیں، اپنی بچیوں یاد رکھنا، بچوں کو ہم جو بھی بتاتے ہیں مولانا کا سن کر بچہ اعتراض کر سکتا ہے اور اس پہ شک کر سکتا ہے،
پیر سے سن کے اعتراض کر سکتا ہے، اس پہ شک کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ سے سن کر کے بچہ کبھی شک نہیں کر سکتا۔ اس لیے جن کو سنیت ماں باپ سے ملی ہے ان کو کوئی بدل نہ سکا، جن کو سنیت ماں باپ سے ملی ہے ان کو کوئی بدل نہ سکا، کیونکہ لوگوں کے دل خالی کاغذ کی طرح، خالی کاغذ کے صفحے کی طرح ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کے دل پر جو چاہے لکھ دو، اس لیے بچپن ہی میں اپنے بچوں کے سینے میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے آقا کی سیرت سے متعلق، آقا کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں بیان کیا کرو۔ طوطا مینا کی کہانی، بچوں کے سامنے گڈا گڈے کی کہانی، جانوروں کی کہانی، شیر اور بھیڑ کی کہانی، یہ کہانیاں سنانے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی بیان کرو۔ آئیے میں کچھ اشارے اپنی بہنوں کے لیے اور آپ کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ میرے ذہن میں کچھ دوسرے عناوین تھے، مگر بھائی کفیل انبر نے اشارہ کیا کہ اس طرف تھوڑا سا رخ کیا جائے۔ اور یاد رکھنا، حضور کا ذکر تو حرز جان ہے، حضور کا ذکر تو ذکر کی بھی جان ہے، ایمان کی بھی جان ہے۔ تو آئیے کچھ اوراق پلٹتے ہیں عشق مصطفیٰ کے حوالے سے، محبت رسول کے حوالے سے، سیرت رسول کے حوالے سے۔ دیکھیے اللہ اکبر، کوئی انسان کتنا ہی بڑا ہو، کوئی انسان کتنا ہی عظیم ہو، لیکن لوگوں نے کسی کے بارے میں مبالغہ کیا ہوگا، مگر میرے آقا کی ذات ایسی ذات ہے جس اینگل سے دیکھیے دل عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، دل محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، دل پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ آئیے مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں کو لے لیتے ہیں، آقا کریم کے ہاتھوں کو لے لیتے ہیں۔ ہاتھ کیسے تھے آقا علیہ السلام کے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں 5 انگلیاں ہی تھی، ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہی تھی، اس کے اندر ناخون ہی تھے، اس میں ہتھیلیاں ہی تھی، اس کا کوئی انکار نہیں۔ مگر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانوں کی طرح جیسے ہاتھ ہوتے ہیں ویسے ہی ان کے ہاتھ تھے۔ نہیں، انگلیاں 5 ضرور ہے، ناخن اس میں ضرور ہے، ہتھیلیاں اس میں ضرور ہے، مگر کسی انسان کے ہاتھ اتنے خوبصورت نہیں ہوئے جتنے خوبصورت ان کے ہاتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہاتھوں میں کمال جو تھا اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو کوئی سیٹھ ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مفکر ہو، کوئی مدبر ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی تو وہ کسی کو دے گا۔ خالی ہاتھ سے کسی کو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ مگر آئیے ان کے ہاتھوں کا کمال ذرا دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سوچیں کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کا دامن ہاتھ میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، بھولنے کی بیماری ہے۔ آقا جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، بھولنے کی بیماری ہے۔ کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ تیری چادر بچھا دے۔ ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے یوں بھرا اور ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا۔ ہاتھوں کو دیکھیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، نہ لینے والوں کو نہ دیکھنے والے کو، بلکہ حضور نے یوں بھرا اور بھر کر کے چادر میں ڈالا، یوں بھرا چادر میں ڈالا، یوں بھرا چادر میں ڈالا، 3 لب بھر کے چادر میں ڈال کے فرمایا اٹھا اور چادر اپنے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ نے اللہ اکبر چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ جو کچھ بھولا تھا وہ سب یاد آ گیا اور اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ یہ ان کے ہاتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ان کے ہاتھ ہے۔ ان کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے دنیا میں کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے، دنیا میں کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ اپنے نبی کے ہاتھ ہے۔ بتاؤ اپنے بچوں کو کہ ہمارے نبی عام انسانوں کی طرح نہیں، ہمارے نبی ہماری طرح بشر نہیں، ہمارے نبی سید البشر، ہمارے نبی خیر البشر، ہمارے نبی جان بشر، ہمارے نبی آبرو بشر۔ حضرت سیدی بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے دمدار انداز میں کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور
ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ مثال کے طور پر ابھی آپ نے ہاتھوں کے متعلق سنا، حضور کے ہاتھ ایسے تھے۔ آج یہ اللہ اکبر، انسان کسی کے تھوک، جس کو تھوک کہتے ہیں، آدمی جب منہ سے تھوک نکالتا ہے تو تھوک سے لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ تھوک سے لوگ گھن کرتے۔ کتنا بھی مبارک انسان ہو، کتنا بھی نفیس طبیعت کا انسان ہو، کتنا ہی نظیف طبیعت کا انسان ہو، اس کے تھوک سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ تھوک تھوک ہوتا ہے، بلکہ لوگ تو لکھتے ہیں دیواروں پر تھوکنا منع ہے۔ اور کووڈ کے دور سے تو تھوکنے پر اتنی پابندیاں ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں تھوکنے پر جو وہ پینلٹی بھرنا پڑتی، سزا کے طور پر پیسے بھرنے پڑتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ تھوک دے تو جراثیم پھیلے، یہ تھوک دے تو بیماریاں پھیلیں۔ اب آئیے ہم نبی پاک کے مبارک تھوک کو تھوک نہیں کہتے بلکہ اس کو ادبن کہتے ہیں لعاب دہن۔ کیا کہتے ہیں؟ لعاب دہن۔ مل کے کہہ دیں لعاب۔ بھائیو سب کے لیے کہتے ہو، ان کے لیے بھی کہو۔ بلکہ ہم سنیوں کو تو پیغام دیا گیا، دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ زبان بھی ان کے لیے، دل بھی ان کے لیے، جسم بھی ان کے لیے، اور جان بھی ان کے لیے ہے۔ اور جو ان کے لیے ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ بھائیو گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو مرغے کے پاس بھی ہے، کتے کے پاس بھی ہے، بکری کے پاس بھی ہے، تو گوشت کا لوتھڑا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جب اس گوشت کے لوتھڑے میں آمینہ کے لال کا عشق آتا ہے تو پھر وہ گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا لوتھڑا نہیں رہ جاتا، پھر وہ دل ہو جاتا ہے، اور پھر مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کا لعاب لے، جسے لوگ تھوک کہتے ہیں، ہم ادب کے ساتھ لعاب مصطفیٰ، لعاب دہن رسول کہتے ہیں۔ ایک ہی لعاب ہے، لعاب حضور کے مبارک دہن کا، منہ شریف کا، وہ اگال شریف تھوک مبارک۔ اب اس کا کمال دیکھیں، ایک لعاب، کمالات کتنے؟ نمبر ایک، اللہ اللہ، اگر سوکھے کنویں میں ڈال دے حضور کا لعاب تو سوکھا کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ حضور نے لعاب ڈال دی سوکھے۔ آج بھی حجاز مقدس میں بے شمار کنویں ایسے ہیں جس میں رسول اللہ کا لعاب مبارک ڈالا گیا تو لعاب کا اثر آج تک ان کنووں میں موجود ہے۔ سوکھے کنویں میں ڈالیں تو کنواں پانی سے بھر جائے۔ میں اس پر یہ نہیں کہوں گا جھارکھنڈ میں بیٹھے ہوئے خوش عقیدہ مسلمانوں کو کہ میرے ہر جملے پہ سبحان اللہ کہے، نہیں، میں مشاعرے کا آدمی نہیں، لیکن ہم بھی تو ذرا آپ کے عشق کا جائزہ لیں کہ سنی اپنی آقا کی عشق میں بولتا ہے، یہاں چپ رہتا ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں حضور کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں، سنیوں کو کیا ہو گیا؟ سنیوں کو کیا ہو گیا؟ توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ سوکھے کنویں میں لعاب ڈال دیا تو سوکھے کنویں پانی سے بھر گئے، پھر کھاری کنویں میں ڈالا، کھاری کنویں میں تو وہ پانی جو کھارے تھے، کڑوے تھے، حضور کے لعاب کی برکت سے میٹھے ہو گئے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کنووں کے اندر کئی جو ہے وہ
किलो शक्कर डाल दो तो भी कुएं मीठे नहीं होते, इसलिए कि कुएं का पानी ज्यादा होता है। शक्कर उसका क्या मुकाबला कर सकती है, शहद उसका क्या मुकाबला कर सकता है, लेकिन ये मेरे आका का लुआब है। आज से 1450 साल पहले लुआब डाला था, आज तक कुएं मीठे के मीठे नजर आ रहे हैं। ये अपने नबी की शान, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बताते क्यों नहीं अपने बच्चों को इश्क मुस्तफा के रंग में रंग दो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए क्या, खारी कुएं में डाला तो कुएं मीठे हो गए, इसी पे बस नहीं, अल्लाह अकबर। अभी भाई कफील अंबर मौलाए कायनात का जिक्र कर रहे थे, तो जरा हम भी उसमें शामिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, खैबर की जंग है, जंगे खैबर। अल्लाह अल्लाह, रोजाना जो है वो सिपा सालार जाता है फौज लेकर के, और उसके बाद लड़ते हैं पूरी दयानत के साथ, पूरे खुलूस के साथ, और उसके बाद वापस आते हैं। जंग का कोई नतीजा सामने नहीं आता। अल्लाह अकबर। आका से अर्ज किया जाता है, या रसूल अल्लाह, बार बार जाते हैं, बार बार वापस आते हैं, जंग की कोई फतह नहीं होती, कोई नतीजा नहीं निकलता। मेरे करीम मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, कल झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा, कल ये झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा जो फर्रार नहीं बल्कि कर्रार है। कर्रार, कर्रार किसे कहते हैं, कर्रार किसे कहते हैं, कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को कर्रार कहते हैं। मैं ये भी लोगों से कहता हूं, जब तक जिक्र अली मुसलमानों में होता रहा, हमारे बच्चे बहादुर थे, बहादुर, और जब से जिक्र अली बंद हो गया है, बच्चे बुज़दिल है, बुज़दिल। अगर जवानों से बुज़दिली को खत्म करना है तो जिक्र अली किया करो, लेकिन याद रखें, जिक्र अली के साथ जिक्र अस्हाबे रसूल भी जरूरी है, जिक्र खुलफाए सलासा भी जरूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी करते हैं, हमें कोई से जो है वो तकलीफ नहीं, बल्कि तकलीफ उनके दिलों में है जिनके दिलों में रोग है। जब जिक्र सिद्दीक करते तो खुल खुल के करते, जब जिक्र फारूक करते तो खुल खुल के करते, जब जिक्र उस्मान करते तो खुल खुल के करते, और जब जिक्र अली करते तो खुल खुल के करते। इसलिए कि हमारी सबसे बनती है, सब हमारे आका के यार हैं, इसीलिए हमारे दिल में उनसे प्यार है। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा फरमाए, आका ने क्या फरमाया, जवानों गौर से सुनो और ये बुज़दिली खत्म करो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में बुज़दिलियां उस वक्त से है जब से तुमने जिक्र अली करना बंद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, कल झंडा उसको दूंगा जो फरार नहीं बल्कि कर्रार है, और फरमाया अल्लाह रसूल का महबूब है और अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, उसके हाथ में खैबर फतेह होगा। उसके हाथ से सहाबा कहते हैं पूरी रात लोगों को नींद नहीं आई, इस इंतजार में रहे कि झंडा जिसे मिलेगा वो सिर्फ फातेह नहीं बल्कि महबूबे खुदा व रसूल की सनद भी है, मुहिब्बे खुदा व रसूल की सनद भी है। एक जुमले ने कितनी सनदें दे दी। और जब सुबह को सब आए तो आका ने सब पे नजर डाली, और नजर डालने के बाद पूछा, ऐना अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। साहबा ने कहा हुजूर बीमार है। इंसान बीमार हो आपका फैसला बदलता है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत पोस्टर में नाम डाले, अमीनुल कादरी आ रहा है, अमीनुल कादरी आ रहा है। अगर ये बीमार हो जाता तो क्या आप जलसा कैंसिल करते, या कहते कि चलो बीमारी में बैठ के तकरीर करो। भाई अजमत नाज शरीफ पढ़ रहे थे, अल्लाह न करे वो बीमार हो जाते तो आप कहते हैं कि चले आप ही बोले। भाई आवाज नहीं निकलेगी तो नात कैसे पढ़ेंगे, तो काम बदल दो, फैसला बदल दो, किसी और को बुला लो। भाई कफील बीमार पड़ जाते अल्लाह ना करे तो आप नाजिम बदल देते। लेकिन ये ज़बान मुस्तफ़ा है, वहां बदला बदली नहीं होती। हुजूर ने फरमाया अली कहाँ है, अर्ज़ की हुजूर बीमार है। भाई क्या हुआ, अच्छा चले बुखार है तो भी आदमी कुछ काम कर सकता है, सर दर्द है तो भी कुछ काम कर सकता है, लेकिन जब आंखों में ही दर्द है, आंख खुली नहीं रही है, कुछ काम हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि आंखों से चल के जाना है। जब चल के नहीं जा सकता तो आदमी कर क्या सकता। हुआ क्या है, कहा आशूब चश्म है, आंख खुल नहीं रही है, आंखों में दर्द है, बुलाओ अली को। मौला अली को लेकर आए,
حضور علیہ السلام نے لعاب نکالا, علی پاک کی آنکھوں میں ڈال دی. حضور کا لعاب آنکھوں میں ڈال دیا. اسی وقت کوئی دوا اتنی مؤثر نہیں ہوتی کہ ادھر لگایا ادھر شفا ہو گیا. یہ لعاب مصطفیٰ ہے. ادھر علی پاک کی آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں اچھی ہو گئی. اور مولا علی کہتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میری آنکھ میں اس کے بعد کبھی کوئی درد ہی نہیں ہو. دیکھ رہے ہیں, کنویں میں ڈالیں پانی بھر جائے, کھاری کنویں میں ڈالیں میٹھے ہو جائیں, اور علی پاک کی آنکھوں میں لگائیں تو شفا ہو جائے. ایک اور بات سن لے, حضرت قتادہ کی پوری آنکھ کا گودا نکل آیا. حضرت قتادہ ہاتھ میں لے کر آئے آنکھ کا ڈھیلا, یا رسول اللہ یہ آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا. آقا نے لعاب لگا دیا اور آنکھ کے ڈھولے کو وہیں رکھ دیا. قتادہ کہتے خدا کی قسم جس دن سے لعاب رکھ کر کے آقا نے ڈھیلا رکھا ہے, میری دوسری آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ کو اللہ نے روشنی عطا کر دی, میری آنکھ منور ہو گئی ہے. اور اگر لعاب ہی کی بات آئی ہے تو ذرا ایک بات اور سن لے, پھر بہت طویل ہے لیکن اس کو مختصر کروں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. توجہ کرنا, اللہ اکبر. اس سے آپ کو احساس بھی ہونا چاہیے سنیو, رسول اللہ نے کتنی محنت سے اللہ کا دین پھیلا. حضور نے اللہ کا دین کتنی محنت سے پھیلا. ایک جنگ ہے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غزوہ احزاب, اور اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں. بہت مختصراً بیان کروں گا, بہت لمبی ہے یہ جنگ خندق, لیکن اختصار کے ساتھ عنوان سے متعلق. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم خندق کھودیں گے تاکہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر سکے. اور آپ کو بتاؤں جتنی خندق کھودنے کے لیے ٹکڑا ایک ایک صحابی کو دیا, اس سے ڈبل ٹکڑا اللہ کے رسول نے اپنے پاس رکھا کھودنے کے لیے. اور مسلمانوں کے وہ نبی جو معراج پر جبریل کو تھکا دیتے ہیں, جبریل کے آگے آگے جاتے ہیں, وہ رسول اب اسی دین کے لیے, اسی دین کے جو دین آج ہم بھولتے جا رہے ہیں, جو دین جس کو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دی. یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات اور دل کے درد کے حوالے سے سن لیں. اگر مسلمانوں کو واقعی پتا ہوتا نا کہ اللہ کے رسول نے کتنی محنت سے یہ دین پھیلایا, تو آج اس دین کا مسلمان مذاق نہیں اڑاتا. بتاؤ جلسوں میں ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں, جمعہ کی نمازیں تک تم ترک کرتے ہو, جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا مسلمان. سوچو اس دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق تک کھودی اپنے ہاتھ سے. خندق, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میرے بھائیوں آج کوئی اچھا مقرر ہو جائے نا تو وہ پانی بھی اٹھ کے نہیں پیتا. آج جس کے 4-6 مرید ہو جائے نا وہ جوتے بھی اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا. لیکن قربان اس رسول کی عظمت پر جس کی شان یہ ہے کہ عرش سے لے کے فرش تک سب ان کی خدمت کے لیے تیار. جبریل ان کے خادم, میکائیل ان کے خادم, اسرائیل ان کے خادم, اسرافیل ان کے خادم, ملائکہ ان کے خادم, جن ان کے خادم, انسان ان کے خادم. صدیق, فاروق, عثمان و علی جیسے لوگ ان کی غلامی پہ فخر کریں, لیکن جب دین کی حفاظت کی بات آئی تو تمہارے اور میرے رسول نے اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی. خندق. آج ہے ہم میں کوئی بندہ جس نے دین کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گڑھا بھی کھودا ہو؟ بتاؤ. لیکن مسلمانوں جس نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو, جب میرا کوئی مسلمان جمعہ کی نماز ترک کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں نے اسی لیے خندق کھودی تھی کہ تم جمعہ بھی نہ پڑھو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرو؟ جب کوئی مسلمان جوان نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلم دیکھتا ہوگا, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بتاؤ, بتاؤ مجھے. عشق کا دعویٰ کرتے ہو, حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے. سب کے دل کا خیال کرنے والوں اللہ کے محبوب کے دل کا خیال نہیں کرتے. جب کوئی مسلمان بیٹی بے پردہ گھومتی ہوگی, کسی نوجوان کے ساتھ بائک پر عشق لڑانے کے لیے جاتی ہوگی,
اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب کوئی مسلمان معاذ اللہ زنا کرتا ہوگا، شراب پیتا ہوگا، نشہ کرتا ہوگا، اللہ اکبر، اس وقت تو مسلمانوں کے سچے رسول ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. دین کو تو ہم نے کھیل بنایا، دین کا کھلواڑ تو ہم نے کیا، بتاؤ دین ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ارے ایک شریف بیٹے کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میرے باپ نے اتنی محنت کر کے یہ دولت کمائی ہے تو اس دولت کو میں کیسے اڑا دوں. جب باپ کی کمائی ہوئی دولت کا احساس ہے تو رسول پاک کی اس کمائی ہوئی دولت کا احساس مسلمان کب کرے گا؟ حضور نے خندق کھود دیے، پیٹ پہ پتھر باندھے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بات چلے آگے تو اس کی جائے گی، لیکن لعاب سے متعلق جو بات کر رہا تھا اس کو سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے اور حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر چادر ہے، اور ایک صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے، ہمارے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے. اور اس کے بعد وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، وہ صحابی نے زبان سے کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے اپنا کرتا اٹھا دیا. اور جب انہوں نے کرتا اٹھایا تو راوی بیان کرتے ہیں وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، وہ صحابی جو بھوک کی شکایت لے کر آئے تھے، جب انہوں نے اپنا کرتا اٹھایا تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. انہوں نے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیا تھا. مسلمانوں، صرف گوشت، مچھلی اور سر پہ ٹوپی ڈال کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں اور دین سے دور ہونے والوں، اللہ کے نبی کو محشر میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ان لوگوں کی محنت کا احساس کرو. صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے خندقیں کھودی ہے. اللہ اکبر. آج ہم سے 10 منٹ کا وقت نہیں نکالا جاتا نماز کے لیے، آج ہم سے گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں ہوتی، آج ہم سے داڑھی کے چند بال اپنے چہرے پہ سجانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. آج مسلم جوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کریں، فون پر لمبی لمبی باتیں کریں، اور جب یہ باتیں سنتے تو ہنستے. یاد رکھنا، عورتوں پر پاپ کی نگاہ جو ڈالتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے جب وہ مریں گے تو ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوگا. کس حالت میں مرنا چاہتے ہو کہ تمہاری زبانوں پہ کلمہ بھی جاری نہ ہو؟ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے کہ تو کر کیا رہا ہے. موبائل کے اندر اتنی گندگی بھر کے رکھے ہو کہ اپنے اندر موبائل میں اتنے مشکل پاسورڈ رکھتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ سکے. بلکہ ایک بات کہہ دوں معذرت کے ساتھ، دنیا دار تو دنیا دار، دیندار کہلانے والوں کے موبائل کے اندر بھی اب بہت اچھی چیزیں نہیں ہے الا ماشاءاللہ. بہت حالات خراب ہے. ہم اوپر کے دیندار تو بن گئے، اندر کیا ہے؟ اور یاد رکھنا، چولے پہن کر کے تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرا اور آپ کا اندر کیا چھپ سکتا ہے؟ اس لیے حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب صحابی کے پیٹ پہ آقا نے دیکھا کہ ایک پتھر ہے، ایک پتھر. ابھی رمضان شریف گیا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہم نے رکھا، لیکن جب افطار کا وقت آتا تھا تو کتنی بھوک اور پیاس لگتی، آدمی سب کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، جب صحابی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے حضور کو ایک پتھر بتایا کہ اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ لیا، آقا نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. حضور نے اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی، اپنے مبارک پیٹ سے حضور نے چادر ہٹائی، اور چادر جب ہٹایا تو راوی بیان کرتے ہیں صحابی کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا اور رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے. یہ منظر دیکھا صحابہ رو پڑے. جس کے لنگر پر دنیا پلتی ہے، جس کے ٹکڑوں پر کائنات پلتی ہے، آج اس رسول کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر ہیں. اور 2 پتھر باندھ کر حضور گھر میں نہیں بیٹھے، بلکہ 2 پتھر باندھ کر حضور خندق کھود رہے ہیں. یہ منظر دیکھا حضرت جابر نے، یہ منظر دیکھا جابر نے.
سیدنا جابر نے رو پڑے، دوڑے دوڑے گھر گئے اور جانے کے بعد اپنی بیوی کو کہا کچھ کرو گی، کچھ مشورہ دو گی؟ کیا ہوا؟ روایت کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں اس کی شرح کے ساتھ بیان کروں۔ کیا ہوا؟ میں نے دیکھا حضور کے صحابہ نے بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھ لی اور رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں آدھا سیر جو ہے، میں ابھی پیس لیتی ہوں اور بکری کا بچہ ذبح کر دو، حضور کو چپکے سے بلا لو، کھلا دو۔ ہم پورے حضور کے لشکر کو کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جابر چپے سے حضور کے کان میں کہنا تنہا آپ کی دعوت ہے، آدھا کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، حضور کے لیے بہت کافی ہوگا، ہم لوگ بھی بھوکے کھا لیں گے۔ حضرت جابر گئے، آقا آپ کی اکیلے کی دعوت ہے، پورا لشکر ہم سب کو نہیں کھلا سکتے، آپ کے یاروں کو، حضور آپ گھر آ جائیں، چپکے سے آ کے کھانا کھا لیں۔ جیسے ہی جابر نے کہا آپ کی دعوت ہے، حضور نے فرمایا لشکر والوں، خندق کھودنے والوں، ادھر آؤ ادھر آؤ، مبارک ہو، تمہیں بھوک لگی ہے نا، جابر نے تمہاری دعوت رکھی ہے، سب تیار ہو جاؤ۔ جابر گھر گئے، غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ بیوی سے کہا حضور نے پورے لشکر کو دعوت دی، میں نے تم کو پہلے ہی کہا تھا چپکے سے دعوت دینا، میں نے چپکے سے دعوت دی، پھر حضور نے اعلان کر دیا، حضور نے اعلان کیا، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے حضور کی دعوت کی ہے، حضور کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، حضور نے لشکر کی دعوت کی ہے، لشکر کو کھلانا حضور کے کرم پر۔ کھانا تیار ہو گیا، ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، آقا نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کا ڈھکن نہ اتارنا، روٹی بنانا شروع مت کرنا۔ حضور آئے، آ کر کے بیٹھ گئے، اللہ اکبر۔ یہاں بھوک لگتی ہے تو آدمی بچوں کو بھول جاتا ہے، 2 پتھر باندھ لیے، اکیلے کی دعوت آئی، سب صحابہ کو لے گئے اور اپنا لعاب نکالا، آٹے میں ڈال دیا، اپنا لعاب نکالا، ہانڈی میں ڈال دیا اور فرمایا پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ، پکاتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ حضور کے لعاب کی برکت ہے کہ پورا لشکر کھا چکا، جابر کہتے اب بھی کھانا جیسا کہ ویسا ہی موجود۔ یہ لعاب مصطفیٰ، یہ اگر صرف لعاب پر گفتگو کی جائے تو پھر گھنٹوں گزر جائیں۔ تو حضور کی زندگی بتائیے اپنے بچوں کو، بات سمیٹتے ہوئے ابھی بات آئی نا کہ مسلمانوں کے حالات دیگر گوں ہیں، عشق رسول کا دعویٰ۔ ایک بات یاد رکھنا، بات سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جو جس سے عشق کرتا ہے اس کے دل کا خیال کرتا، اس کا دل نہیں دکھاتا۔ ماں سے عشق ہے، ماں کا دل نہیں دکھائے گا، باپ سے عشق ہے، باپ کا دل نہیں دکھائے گا۔ بتاؤ حضور سے عشق کرتے ہو، حضور کا دل کیوں دکھاتے؟ آج مسلمانوں میں بالخصوص جوانوں میں 2 چیزیں بہت عام ہیں، ایک تو بدکاری زنا اور دوسرا نشہ، بلکہ باضابطہ طور پر مسلم بستیوں میں ان دونوں گناہوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے، دولت کا انبار لگا ہو، ایجوکیشن ہو، ڈگریاں ہو، سب کچھ ہو، اس کے باوجود بھی جس قوم میں زنا ہوگا اور جس قوم میں نشہ ہوگا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، 16 17 سال کے لڑکے زنا کی طرف جا رہے ہیں، گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، اور نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی نشے کا انجیکشن لے رہا ہے، کوئی گولیاں لے رہا ہے، کوئی یاد رکھنا نشہ قسطوں میں تمہیں مارے گا، انسٹالمنٹ پر تمہیں تباہ کرے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشہ جو پھیلتا ہے وہ غلط صحبت کی وجہ سے، اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھو کہ تمہارا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ماں باپ کا حال یہ کہ وہ بچوں پہ نظر ہی نہیں رکھتے، بچوں پر دھیان ہی نہیں رکھتے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بہت دن تک سگریٹ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، پان کھانے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا پان ہی کھائے گا، شربت پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شربت ہی پیے گا، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھنے والا شراب ہی پیے گا۔ تو یہ نشیڑی لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نشہ کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، غصہ دلاتے ہیں، تیخ دلاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نشہ صرف جان نہیں لیتا بلکہ نشہ کبھی کبھی ایمان تک لے لیتا ہے۔ آپ
ہمارے شہر میں ہم نے نشہ مخالف مہم چلائی تھی. 3-4 مہینے تک وہ مہم چلی تھی. ہر نکڑ پر ہم لوگوں نے جلسے کیے تھے اور پھر شہر لیول پر بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. وہ نیٹ پر شاید موجود ہوگا. اس میں پولیس آفیسران سے لے کے سیاسی لیڈران تک، امیر غریب علماء اور عوام سبھی موجود تھے. اس کے درمیان ہمیں بہت سارے تجربات ہوئے. ہم نے صرف تقریر نہیں کی تھی، اس میں ہم لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جلسوں میں ہم نشے کے خلاف تقریر کرتے ہیں، لیکن نشہ کرنے والے تو جلسے میں آتے ہی نہیں. تو پھر کیسے اس کا اثر ہوگا؟ کیونکہ جو نشہ کرے گا وہ جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے باپ کی بات نہیں سنتا، وہ مولانا کی تقریر کیا سنے گا؟ وہ تو نشے میں مست ہے. تو ہم لوگوں نے پلان کیا تھا. پھر تقریر ہم نشے کے خلاف لوگوں میں اس لیے کرتے ہیں کہ آئندہ جن کو بگاڑا جانے والا ہے پہلے ہی ویکسین کے طور پر یہ لگا دو، تاکہ لوگوں کو پتا رہے کہ نشے کا نقصان کیا ہے. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ نشہ کرنے والے جوانوں کو مرکز پہ لایا جائے اور ہم ان کی کونسلنگ کریں. ہم کریں، ہمارے ساتھی کریں. میں تو زیادہ رہ نہیں پایا، لیکن ہمارے احباب. اس درمیان میں ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئی. نمبر 1، نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز غلط صحبت. اور آپ کو حیرت، یہ مہاراشٹر کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا. عورتیں نشے کی چیزیں گھر سے بیچتی ہے، مسلمان ہی نشے کی چیزیں گھر سے بیچتے ہیں. حالات یہ ہیں. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، نشے کی چیزیں پہلے مفت میں دی جاتی ہے لڑکوں کو. تھوڑی سی چٹا دی جائے گی، تھوڑی سی کھلا دی جائے گی مفت میں، چلو ہماری طرف. اور اس کے بعد جب 2-4 بار میں وہ نشے کا عادی ہو جائے گا تو پھر اتنی مہنگی جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہے کہ وہ خریدنا پڑتا ہے. جب کمائے گا دھمائے گا نہیں، نشائی پھر اس کو چوری کروائے گا، نشائی اس کو ڈکیتی کروائے گا، نشائی کسی کا قتل کروائے گا، نشائی کسی کے ہاتھوں کا رومال بنائے گا. یعنی ہر اعتبار سے. اور دیکھو نشے سے اتنی باتیں پیدا ہو رہی ہے. اور پھر قرض بڑھے گا، ادا نہیں کر سکے گا، لوگ تانا دیں گے، بیمار پڑ جائے گا، بزدل ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. تو آخری میں نشے کی وجہ سے وہ پھانسی بھی لے لیتا ہے. بہت سے نوجوانوں نے لیا، نشے کی وجہ سے خودکشی کر لیا. یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. بہت نشہ برباد کر رہا ہے. اور ہمارے ملک ہندوستان میں نشہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش ہمارے ملک کے سربراہ لوگوں کی اللہ آنکھیں کھول دے. اگر ملک کو واقعی ترقی پر لے جانا ہے تو آپ کو نشہ مکت کرنا پڑے گا ملک کو. اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ نشے کے کاروبار میں انوالو ہے. لوگوں کی رعایت کرنے کی بجائے ان بے گناہ عوام کی رعایت کیجئے. اس لیے کہ جب باپ نشہ کرے گا وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکے گا. بچے جاہل رہیں گے تو ملک جاہل رہے گا. باپ نشہ کرے گا، اللہ اکبر، تو وہ اپنے بچوں کو کی بیماری میں علاج نہیں کر سکے گا. بچے مریں گے تو ملک کے بچے مریں گے. شوہر نشہ کرے گا، بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا. شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھے گی. ملک میں زنا پھیلے گا، ملک میں جرائم پھیلیں گے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا کہ نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، ام الخبائث ام الخبائث. اس لیے یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسٹالمنٹ پر نشہ تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، قوموں کی تباہی. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا جس قوم کو ہتھیار تباہ نہ کر سکیں اس قوم کو نشہ اور شباب، حسن اور نشہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو غلط صحبت سے بچاؤ. اور پھر نشہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں نشہ کرتا تھا جب وہ مرے گا تو اپنی قبر سے سور کی، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. نشہ کرنے والے سور کی شکل میں اٹھیں گے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، ابن مسعود میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مریں گے تو قبر سے سور اور بندر کی شکل میں اٹھیں گے. تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، جو سور اور بندر کی شکل میں قبروں سے اٹھیں گے
کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ اللہ کو نہیں مانتے ہوں گے؟ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا اے ابن مسعود، وہ اللہ کا رسول بھی مانتے ہوں گے، قرآن کو بھی مانتے ہوں گے، اللہ کو بھی مانتے ہوں گے، مگر ان میں دو گناہ ہوں گے۔ ایک تو وہ میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے، میوزک گانے کثرت کے ساتھ سنیں گے، اور دوسرا شراب کا نام بدل بدل کر پئیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے اللہ اکبر وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سور اور بندر کی شکل میں۔ آج شراب کا نام بدل کے پیا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھنڈی میں پیو تو صحت بنتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس سے اللہ نے فائدے کو ختم کر دیا ہے، شفا کو ختم کر دیا ہے۔ حرام میں شفا نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے جو حرام ہے وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ اگر آپ کو بظاہر اس میں کچھ فائدہ لگتا ہے تو یاد رکھنا یہ آپ کی عقل کا فطور ہے، مگر وہ نقصان پہنچائے گا۔ آخری بات جو عرض کرنے چلا تھا وہ سن لے ایک روایت، اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں کہ نشے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت، ایمان تک چلا جاتا، ایمان تک چلا جاتا۔ ایک بہت بڑا ولی کہلاتا تھا بنی اسرائیل میں، اس کا نام تھا برسیسا۔ اس کا نام کیا تھا؟ برسیسا۔ کثرت کے ساتھ حدیث میں اس کا ذکر ہے برسیسا کا۔ اتنا بڑا ولی تھا وہ کہلانے والا کہ اس کے 20,000 یا 60,000 شاگرد ایسے تھے جو ہوا میں اڑتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے۔ برسیسا کے ہزاروں شاگردوں کو اتنی طاقت مل گئی تھی عبادت اور ریاضت سے کہ ہوا میں اڑتے تھے، اور برسیسا اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس نے اپنی خانقاہ سے کبھی قدم بھی باہر نہیں نکالا۔ تو اس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے تھے کہ برسیسا کتنا عبادت گزار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں مگر یہ کافر ہے، کافر، یہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مرے گا؟ کافر ہو۔ فرشتے حیران، جس کے شاگردوں میں اتنی طاقت کہ وہ ہواؤں میں اڑے، اس کی رات دن کی عبادتیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر ہو کے مرے گا۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ تو ہوگا۔ اس سے یہ بھی مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو۔ کتنی اللہ عبادت کی توفیق دے، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو، بلکہ یہ سوچو کہ پتہ نہیں ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ نہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور میں کلمہ پڑھا تھا لیکن مرے تو کفر پہ مرے۔ آپ کو نہیں پتا مسلمہ کذاب، اس نے حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھنے کی بات کی تھی، کفر پہ مرا کہ نہیں مرا؟ عبداللہ ابن ابی حضور کے زمانے میں کلمہ پڑھا، کفر پہ مرا، پوری زندگی منافقت میں گزاری۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو، ایمان پہ خاتمے کی فکر کرتے رہو، ہر اس کام سے بچو جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے، شرک کی طرف لے جائے، بدعقیدگی کی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرما دیا برسیسا کفر پہ مرے گا، کفر پہ۔ فرشتے دیکھنے لگے حیرت سے کہ کیسے کفر پہ مرے گا۔ ایک دن برسیسا چونکہ خانقاہ کے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کی خانقاہ پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی جوان آیا ہے اور برسیسا سے کہتا ہے برسیسا مجھے بھی اپنے شاگردوں میں شامل کر لو، میرے بھائی تم بہت عبادت کرتے۔ برسیسا نے کہا میرے یہاں اب جگہ نہیں کہ میں کسی شاگرد کو رکھوں، تو وہ زبردستی خانقاہ میں گھس گیا اور نماز شروع کی۔ جب نماز شروع کی تو 3 دن اور 3 رات وہ نماز میں کھڑا رہا۔ جو جوان آیا تھا 3 دن اور 3 رات نماز میں کھڑا رہا۔ برسیسا اس سے متاثر ہو گیا، اس نے کہا اے جوان، میں 3 دن اور 3 رات تک کے ایک وقت میں کھڑا نہیں رہ سکتا نماز میں، اور تو کتنا پارسا، تو کتنا پرہیزگار، تو شاگرد بننے آیا، میں تجھ سے متاثر ہو گیا۔ اتنے انہماک اور اتنے
یقین کے ساتھ اتنی ڈوب کر میں نے کبھی عبادت نہیں کی. میں سو بھی جاتا ہوں, میں کھاتا بھی ہوں, اتنے طویل قیام میں نہیں کر سکتا, اتنے طویل سجدے میں نہیں کر سکتا. اس جوان نے کہا برسیسا, ایسی عبادت پید کرنے کے لیے کوئی گناہ کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ تو نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا برسیسا, ایسی عبادت کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے. تو کہا گناہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہا گناہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب احساس گناہ انسان کو تڑپاتا ہے تو انسان لذت کے ساتھ عبادت کرتا ہے. ایک گناہ کر. اس نے کہا اگر ایسی لذت مل جائے ایک گناہ کے وجہ سے تو میں ایسے تو گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھو کیسے کیسے انسان بگڑتا ہے. اس جوان نے کہا کوئی گناہ کر. تو کہا کیا کروں؟ اس جوان نے کہا زنا کر. اس نے کہا استغفر اللہ, میں زنا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے زنا کرنے والوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی. پھر زنا کی مختلف شکلیں اور اس کے وعید ہے, یہ بھی سن لیں. برسیسا نے نہیں کہا, لیکن زنا کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں. سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہروانی نے غریب نواز سے بیان کیا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں, اور وہ شیاطین قیامت تک جرم کرتے رہیں گے اور ان سب کے جرائم کا عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. ایک بات اور بھی, اللہ توبہ کی توفیق دے ان جوانوں کو جو شادی سے پہلے زنا کریں یا شادی کے بعد اور توبہ نہ کریں. اللہ ان کے گھر میں عیب دار بچے پیدا کرتا ہے, لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اس سے یہ نہیں کہ جس کے گھر میں عیبی بچے دیکھو اس پہ شک کرو کہ اس نے زنا کیا, ایسا نہیں. کبھی کبھی اللہ عیبی بچے آزمائش اور امتحان کے لیے بھی پیدا کرتا ہے, تو سب کو شک کی نظر سے مت دیکھنا, مگر زیادہ تر عیبی بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے جنہوں نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد زنا کی اور توبہ نہیں کی. اس لیے سچی توبہ کر لو. تو برسیسا کو کہا برسیسا زنا کر. برسیسا نے کہا نہیں, میں زنا نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کی سخت وعید بیان کی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, زنا نہیں کرتے, ایک کام کرو کسی کو قتل کر دو, مرڈر کر دو کسی کا. کہا نہیں یہ بھی غلط ہے, کیونکہ یہ بھی اللہ کا اعلان ہے کہ جس نے کسی کو بے جان قتل بھی, کسی کو بے گناہ قتل کیا اس پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے, میں قتل بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا چلو بھائی جب پھر تمہیں عبادت کی لذت کیسے ملے گا, کوئی چھوٹا گناہ بتاؤ جس میں زیادہ نقصان نہ ہو. کہا ٹھیک ہے قتل نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, کچھ شراب پی لو. اگر تم شراب پی لو گے تو گناہ تو ایک گناہ کرنا ہے, پھر دیکھنا جب وہ گناہ یاد آئے گا تو تمہارے آنسو آئیں گے, لذت آئے گی عبادتوں میں. برسیسا نے کہا یہ آسان ہے. برسیسا نے کیا کہا, یہ آسان ہے. تو اس نے پوچھا اس جوان سے کہ بھئی یہ شراب ملے گی کہاں, ہم نے تو کبھی شراب دیکھا ہی نہیں, کچھ خریدا ہی نہیں, کہاں ملے گی؟ تو دیکھو شیطان کا ہتھ کنڈا. اس جوان نے جو آیا تھا کہا وہ جنگل میں ایک عورت شراب بیچتی ہے, چپکے سے وہاں چلے جاؤ, شراب خرید لو, پی لو, تمہارا کام ہو جائے گا. اب برسیسا پہلی بار اپنی خانقاہ سے نکلا, جو کبھی ملنے نہیں نکلا کسی سے, کسی کو صدقہ دینے نہیں نکلا, کسی کی مدد کرنے نہیں نکلا. آج وہ کس لیے نکل رہا ہے؟ شراب خریدنے کے لیے. حالانکہ اس کی نیت کہیں نہ کہیں اچھی ہے اور بہت اچھی ہے. بس نیت اس کی کیا ہے کہ بھئی اگر اس طرح کی لذت والی عبادت کا شوق مجھے بھی مل جائے گناہ کی وجہ سے, کہیں نہ کہیں اس کے دل و دماغ میں کچھ اچھی نیت ہے. لیکن اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ اکبر. جب برسیسا شراب خریدنے کے لیے جنگل جانے لگا, فرشتوں کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کی تدبیریں اللہ کی تقدیریں ہر تدبیر پر غالب آ جاتی, خدا کی تقدیر کے آگے کسی کی تدبیر نہیں چلتی. اور جب شراب خریدنے کے لیے چپکے سے جنگل میں برسیسا پہنچا تو دیکھا کہ خوبصورت عورت شراب بیچ رہی تھی, بہت خوبصورت تھی. برسیسا نے تو کبھی عورت دیکھی نہیں تھی, اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا, اس کے ہاتھوں سے شراب پی اور شراب کے نشے میں اتنا بدمست ہوا کہ اس عورت سے زنا کر. جب زنا کیا تو اسی زنا کی کیفیت میں اس کا شوہر آ گیا, نشے میں تھا, بھرپور نشے میں تھا. شوہر نے آ کے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے, اس کو قتل کر دیا. جس گناہ سے
بچنے کی بات کر رہا تھا، نشے نے وہ دونوں گناہ کرا دیے، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، اسی میں مصروف تھا کہ شیطان جو جوان کی شکل میں آیا تھا بادشاہ کے یہاں جا کے کہا برسیسا کہتا ہے کیسا ہے؟ تو کہا وہ تو ولی ہے۔ کہا چلو آؤ بتاتا ہوں وہ ولی کیسا ہے۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا قتل بھی پڑا ہے، زنا ہو رہا ہے۔ کہا یہ تمہارا ولی ہے برسیسا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، سپاہیوں کو کہا پکڑو اس منافق کو، بدبخت کو، اوپر سے کچھ دکھتا ہے اندر سے کچھ ہے۔ قاضی کے پاس مقدمہ گیا، جو نیکی کا لبادہ اوڑھ کے نشہ کرے، زنا کرے، قتل کرے، سزا کیا ہے؟ کہا کہ پہلے تو اس کو کوڑے لگاؤ، کیونکہ غیر شادی شدہ ہے، زنا کی سزا کوڑے ہے، شراب کی سزا کوڑے، اور پھر اس نے دھوکہ دیا نا ہمیں تو اس کو قتل کرو۔ کوڑے لگائے، بہت مارا اس کو، اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کے لیے جب اس کو لے جا رہے تھے تو وہی جوان آیا، آنے کے بعد کہا برسیسا مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہا وہی میری خانقاہ میں جو شاگرد بننے آئے تھے نا۔ کہا وہ شاگرد واگرد کچھ نہیں، شیطان ہوں شیطان، تجھے ورغلانے آیا تھا۔ شرابی میں نے بنایا، زنا میں نے کروایا، قتل میں نے کروایا، بادشاہ کو بلا کر بھی میں وہاں تک لایا تھا، یہ سب میں نے کرایا۔ اب تو مر رہا ہے نا، بدنام ہو کے مر رہا ہے، شراب کا دھبا لے کے، زنا کا دھبا لے کے، قتل کا دھبا لے کے، سارے گناہوں کا دھبا لے کے تو مر رہا ہے۔ تجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا، میں بچا لوں گا، ابھی بچا لوں گا، یہ تجھے چھوڑ دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بہت نیکی کرنا، پرہیزگاری کرنا، تقوی اختیار کرنا، توبہ کر لینا، تو تیری یہ سب پچھلی زندگی بھول جائیں گے، اور تیری وہی زندگی تقوی پرہیزگاری لوگوں کو یاد رہے گی۔ اس حالت میں مرے گا تو پھر ولی کہلائے گا، لوگ تیری عزت کریں گے۔ آج تو تجھے کوئی عزت کرنے والا نہیں۔ کہا چھوٹ جاؤں گا، کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ کہا مجھے سجدہ کر، ایک سجدہ مجھے کر دے، تجھے چھڑا لوں گا۔ اس نے کہا رسیوں سے بندھا ہوا ہوں، سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا صرف گردن سے اشارہ کر دے، تیرا سجدہ قبول کر لوں گا۔ اس نے گردن سے اشارہ کیا۔ شیطان نے کہا اب تک تو صرف مجرم تھا، گنہگار تھا، مجھے سجدہ کیا تو تو کافر بھی ہو گیا، ایمان تیرے پاس بچا تھا، لیکن اب میں ایمان بھی لے کر کے جا رہا ہوں، اچھا مرو میں چلتا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات مکمل کی کہ نشہ زنا تک لے گیا، نشہ قتل تک لے گیا، نشہ کفر تک لے گیا، تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ نشہ کتنی بدترین چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی مجھے بیٹے کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے، اماں کی قسم دے کے نشہ کرواتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر کوئی رسول اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا۔ اگر تجھے کوئی قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو تجھے نشہ نہیں کرنا۔ اگر تجھے کوئی اللہ کی قسم دے کے بھی نشہ کرائے تو نشہ نہیں کرنا، اس لیے کہ حرام معاملے میں یہ ان قسموں کا اعتبار نہیں ہے، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی۔ اگر کوئی کہتا اللہ کی قسم نشہ کر، اسی اللہ نے منع کیا کہ تجھے نشہ نہیں کرنا۔ اس لیے اور آج سے پہلے جنہوں نے نشہ کیا ہے سچی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت سب چھوٹ سکتا ہے، نشہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جب ماں کا دودھ اتنا لذیذ ہے وہ چھوٹ سکتا ہے تو نشے کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ ماں کا دودھ جو انسان کی پرورش میں کلیدی رول ادا کر سکتا ہے، جب وہ چھوٹ سکتا ہے تو موت کی طرف لے جانے والا نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ صرف دل میں پکا ارادہ کر لو، ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی۔ بشر حافی تو رات و دن نشے میں تھے، ایک لمحے میں نشہ چھوڑا، اور نشہ چھوڑ کر کے پھر حرم کعبہ کے مجاور بنے، 2 لاکھ حدیثیں یاد کی، اور جب بشر لوٹے ہیں بغداد تو اتنے متقی بن کے لوٹے ہیں کہ جس دن بشر کا انتقال ہوا ولیوں نے کہا آج بشر ہی نہ گئے بلکہ تقوی دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، جوان کسی قوم کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے۔ تمہاری وجہ سے قوم عزت کا بھی حاصل کر سکتی ہے، ذلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے نشے والوں کے پاس نہ بیٹھو، نشہ کرنے والوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، بلکہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، پرہیزگاروں کی صحبت اختیار کرو، اور کوشش کرو اس پرفتن دور میں زیادہ سے زیادہ گھروں میں
اپنا وقت گزارو، اپنے کاروبار پہ اپنا وقت گزارو، اپنے تعلیم کے حوالے سے اپنا وقت گزارو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قوم کو نشے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا کمیٹی والے البلاغ۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ السلام سامنے آ علیکم جائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔